رنگ سے حسن نہیں ہوتا اور خد و خال حسن نہیں بناتے۔ ایک اور قرآن کے بارے میں غلط فہمی لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے، اور وہ یہ کہ حسن یوسف، یہ عام محاورہ ہے، استعمال بھی کرتے ہیں، شعر بھی ہے۔ حسن یوسف، حسن یوسف سے مراد یہ لیتے ہیں کہ بہت گورا چہرہ تھا حضرت یوسف کا، اور بڑے نپے تلے خد و خال تھے، اور وہ خد و خال ایسے تھے، پھر وہ واقعہ جو قرآن میں ہے اس کو بھی اس کے اوپر تطبیق کرتے ہیں، اور وہ یہ تطبیق کرتے ہیں کہ ایسا حسن تھا حضرت یوسف کا کہ عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا، سیب کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ وہ ویسی خوبصورتی کے عورتیں دیکھیں تو اتنی محو ہو جائیں اس جمال میں، اس حسن کے اندر، کہ اپنے ہاتھ کاٹ لیں اور انہیں خبر نہ ہو۔ اس سارے حسن کو کم از کم اہل پاکستان یہی سمجھتے رہے ہیں کہ چہرے کی خوبصورتی، رنگت کی خوبصورتی، خد و خال کی خوبصورتی، یعنی آنکھیں ایسی زاویے کی تھیں، ایسی موٹی آنکھیں تھیں، رخسار ایسے تھے، گال ایسا تھا، پیشانی ایسے تھی، ٹھوڑی ایسے تھی۔ اب یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی انسان کے چہرے کو خوبرو بنا دیتی ہیں۔ اب یہ حسن یوسف شمار ہو گیا، یعنی حضرت یوسف نعوذ باللہ غور نہیں کرتے، اس سے آگے پھر سوچنا چھوڑ دیتے ہیں۔ حسن یوسف یہ حسن تصور کر کے پھر آگے چھوڑ دیتے ہیں۔ عزیز امان، حضرت یوسف نبی خدا ہیں، معصوم ہیں، درجہ عصمت پر فائز ہیں، معصوم ہیں۔ نبی کا حسن یہ نہیں ہوتا کہ نبی کو دیکھ کے دیکھنے والوں کی شہوت ابھر آئے، نبی شہوت برانگیز نہیں ہوتا۔ غور نہیں کرتے ہم، بعض اوقات ان پہلوؤں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ نبی خدا ہیں، نبی کا حسن واقعاً متاثر کن ہے۔ حضرت یوسف جب عورتوں نے ہاتھ کاٹے تو اس وقت ذرا بالغ ہو چکے تھے، چونکہ اس زلیخا نے، عزیز مصر کی عورت نے دعوت گناہ دی، پھر حضرت یوسف اس سے اللہ کے اذن سے محفوظ رہے۔ ظاہر ہے جوانی تھی، اور جس طرح ایک بھرپور مردانگی انسان کے اوپر آ جاتی ہے، اس عمر کا واقعہ ہے جب ایک مرد بھرپور مردانگی کے عالم میں ہوتا ہے، داڑھی آ گئی، مونچھ آ گئی، جوان ہو گیا۔ اور چہرے کا حسن انسان کا اس عمر میں جا کر اوج پہ نہیں ہوتا بلکہ ماند پڑ جاتا ہے، چہرے کی خوبصورتی ماند پڑ جاتی ہے۔ چہرے کا حسن اس بچپن میں زیادہ ہوتا ہے، بچہ جتنا چھوٹا ہو چہرے کی خد و خال زیادہ اس کے حسین نظر آتے ہیں۔ جوں جوں بڑا ہوتا جاتا ہے، جوان ہوتا ہے اور مردانگی کی عمر میں پہنچتا ہے، داڑھی مونچھ نکلتے ہیں، تو اب وہ اس کا حسن نہیں رہا جو بچپن میں اس کا حسن تھا۔ حضرت یوسف کنعان میں پیدا ہوئے، قرآن نے ان کے کنعان کے سارے واقعات ذکر کیے ہیں، یہ نہیں ذکر کیا کہ بچپن میں کھیلتے ہوئے یوسف کو دیکھ کر کسی نے چھری سے ہاتھ کاٹ لیا ہو اپنا۔ ہے کہیں پڑھا ہے آپ کے قرآن میں؟ ہے کہیں ذکر یہ؟ یا حضرت یوسف گلی میں کھیل رہے ہیں، کوئی عورت یا مرد جاتے جاتے توجہ حضرت یوسف کی طرف تھی اور اس کو ٹکر لگی، ٹھوڈا لگا، اس کو دیوار سے جا لگا، جا کے سر پھوڑ گیا اس کا، اتنا محو ہو گیا یوسف میں۔ بچپن میں بچہ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ حضرت یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، اور ایک کاروان آیا، اس نے ڈول کنویں میں ڈالا پانی کے لیے، اس ڈول میں اندر سے بچہ نکل آیا۔ بچہ دیکھ کر وہ کنویں میں نکالنے والا کاروان والا کوئی مرد بے ہوش نہیں ہوا، بلکہ تعجب کیا کہ ہم نے پانی کے لیے ڈول ڈالا، اندر سے انسان نکل آیا، بچہ نکل آیا۔ اور انہوں نے کہا کون بے رحم تھا جس نے اس جیسا بچہ کنویں میں پھینک دیا۔ پھر اس سے بھی زیادہ بڑا کام ہوا، اور وہ یہ کہ اس کاروان نے یوسف کو بازار میں جا کر فروخت کر دیا۔ غلام جہاں بکتے تھے، بازار لگتا تھا، جیسے منڈی لگتی ہے، جہاں منڈیاں لگتی ہیں نا، ہفتے میں ایک دن ہوتا ہے، حیوانوں کی منڈی لگتی ہے، وہاں سارے حیوان علاقے کے اکٹھے ہوتے ہیں۔ پہلے غلاموں کی منڈی لگتی تھی، وہاں منڈی تھی، غلام سارے لائے گئے اور بیچتے تھے لوگ آگے۔ یوسف کو بھی ایک مچان پہ کھڑا کر دیا گیا
کہ ان کی قیمت اتنی ہے، خریدار آتے آ کے دیکھ کے بچے کو چلے جاتے، کوئی گاہک ہی نہیں بنا، خریدنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا، نہ کسی نے ہاتھ کاٹے، نہ کسی کو ٹکر لگی، نہ کوئی بے ہوش ہوا، نہ کوئی مدہوش ہوا، بلکہ یوسف کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ اس بچے کو خرید کے پیسہ ہی ضائع کرنا ہے، اس سے تو لگتا ہے کام کا جس کو کوئی بھی نہیں آتا، یہ غلاموں کے خاندان کا لگتا ہی غلام، یعنی مزدور، ایسے لوگ جو توانا، تندرست، جو گھر میں کام کریں، کھیتوں میں کام کریں، مویشی پال سکیں، سامان اٹھا سکیں، تعمیرات کر سکیں، یہ بچہ یہ تو کسی کام کے قابل نہیں ہے، خریدا ہی نہیں۔ شام ہو گئی، منڈی ختم ہو گئی، یوسف نہیں بکا۔ آخر ایک جوڑا آیا تفریح کے طور پر، وہ بھی منڈی میں آئے، گھوم رہے تھے، انہوں نے دیکھا ایک بچہ بھی بک رہا ہے، تو مرد نے تعریف کی کہ یہ بچہ ہے، یہ بیچنے کے لیے آئے، اس کو تو بیچنا نہیں چاہیے۔ عورت نے کہا ہم خرید لیتے ہیں، شاید بڑا ہو کر ہماری اولاد نہیں ہے، ہمارا بچہ بن جائے، بیٹا بن جائے، اس کو منہ بولا بیٹا بنا لیں۔ جو بیچ رہا تھا اس سے بات کی، بھئی کتنے کا دیتے ہو؟ اس نے ایک دام بتا دیے، کہا مہنگا ہے، اتنے میں نہیں خریدتے، قیمت کم کرو۔ چلے گئے، دوبارہ واپس آئے، پھر پوچھا ہاں بھائی آپ کتنے میں بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا جتنے میں آپ کہہ رہے تھے اتنے میں ہی لے جاؤ اس کو۔ کوڑیوں کے مول میں بچہ خرید کے چلے گئے۔ اور یہ تو آپ کے شاعروں میں، سیالکوٹ کے شاعروں کو بھی پتہ تھی یہ بات۔ سیالکوٹ کے ایک شاعر نے بہت خوبصورت شعر لکھا حضرت یوسف کے بارے میں، علامہ اقبال نہیں ہیں، دوسرے ہیں، سیالکوٹ کے ایک دوسرے شاعر ہیں۔ انہوں نے شعر لکھا، بہت ہی خوبصورت شعر لکھا کہ جان بیچنے کو آئے تھے بے دام بیچ دی۔ جان بیچنے آئے تو بغیر مول کے بیچ دی، بغیر قیمت کے بیچ دی۔ جان بیچنے کو آئے تھے بے دام بیچ دی۔ اے اہل مصر وضع تکلف تو دیکھیے، بہتر ہے حکم عقوبت سے پیشتر، ایک بار سوئے دامن یوسف تو دیکھیے۔ اب جان بیچنے کو آئے تھے، بے دام بیچ دی، بے دام فروخت ہو گئے یوسف۔ عزیز من، وہ حسن جو آپ نظروں میں رکھے ہوئے ہو، وہ حسن تو اگر بچہ جا کے کھڑا کرو اور وہ اس منڈی میں جا کر بیچا جائے، وہ تو پہلی بولی میں ہی بک جائے گا، لیکن یہ بچہ بکتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ حسن یوسف حسن کی رنگت میں نہیں ہے، حسن یوسف حسن کے چہرے پہ نہیں ہے، حسن یوسف حسن کی یوسف کی جلد میں نہیں ہے، بلکہ حسن یوسف کی فطرت میں ہے۔ حسن یوسف کی سیرت میں ہے۔ صورت تو بچپن سے لے کر مصر تک سب نے دیکھی تھی، لیکن سیرت حسینہ، سیرت حسنہ پہلی دفعہ دیکھی لوگوں نے، کہ خوبرو جوان، دعوت گناہ موجود ہو، وسائل گناہ موجود ہو، ہر چیز مہیا ہو، اور گناہ پر جبر و اجبار بھی کیا جا رہا ہو، اور ایسا خوبرو جوان پھر بھی وہ گناہ سے کنارہ کش ہو کر پاک دامن اس گناہ کے ماحول سے باہر آ جائے۔ ان عورتوں نے کہا خدایا یہ تو بشر نہیں کوئی فرشتہ لگتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا حسن یوسف ایک کردار ہے، قرآن انسان سازی کی کتاب ہے، مومن سازی اور انسان سازی۔ اگرچہ ہم نے اس کو اور استعمالات بہت کر رکھے ہیں، اس سے استخارے لیتے ہیں، اس سے فال نکالتے ہیں، اس سے قسمیں کھاتے ہیں، اسے اور ہیر پھیر اس کے ذریعے بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن ہے قرآن ہدایت کے لیے۔ ہم جو بھی کریں وہ ہے ہدایت کے لیے۔ ایک روایت ہے کہ قرآن کریم، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور انہیں قرآن جہنم لے جائے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں قاری قرآن ہیں، وہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس قرآن ہے اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ قرآن کی اپنی داستان ہے، خاص داستان ہے قرآن کی، ہم اسے ہدایت کی کتاب نہیں سمجھتے۔
انسان سازی اور مومن سازی کی کتاب ہے قرآن۔ قرآن نے اسوے ماڈل پیش کیے ہیں، رول ماڈل، جوانوں کے لیے، خواتین کے لیے، مومنوں کے لیے، ہر طرح کا کردار، سیرت پیش کی ہے، آئینے نصب کیے ہیں قرآن نے۔ ان میں ایک آئینہ جوانوں کے لیے یوسف ہے، یوسف۔ چونکہ یہ موقع ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے، ہر انسان جوانی میں ہوتا ہے، ہر انسان جوانی گزارتا ہے، اور جوان بعض اوقات اپنے آپ کو مجبور اور معذور سمجھتے ہیں، جی ماحول میں آ گئے، ماحول نے یہ کروا دیا، ماحول ہی ایسا تھا، حالات ہی ایسے تھے، گاؤں ہی ایسا تھا، شہر ہی ایسا تھا، پورا محلہ ہی ایسا تھا۔ یہ تمام